متقین ہیں یعنی پیچھے رہنے والے اور اجازت مانگ کر کے مدینے میں رہ پڑنے والے، غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے لوگ اترا رہے ہیں۔ خلاف رسول اللہ ہے یعنی بعد ذہاب رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی جو تشریف بری ہو گئی وہ تو تبوک جا چکے، ان کے بعد یہاں یہ عیش و مستی کر رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر منافقین وَكَرِهُ يُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا، جو لوگ جانا چاہتے ہیں اب بھی ان کو منع کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے لا تنفروا فی الحال، سخت گرمی ہے، اتنا ڈگری ہے، میرا گرمی اتنا پارا چڑھا ہوا ہے، اس لیے اتنی گرمی میں سفر نہیں کرنا چاہیے، لو لگ جائے گی، تمہارے بدن کی حال کالی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم مر جاؤ گے، جھلس جاؤ گے، لو لگ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ پر نار جہنم اشد حرا، آپ نے دیجیے نار جہنم تو دنیا کی سورج کی گرمی سے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہے۔ فلولا ان تتقوها بترک التخلف، بہتر یہ ہے کہ ترک تخلف کرو، یعنی شرکت کرو، شرکت جہاد کرو، پیچھے بیٹھے نہ رہو مدینے میں تم مزدوروں کی طرح ساڑی پہننے والی اور چوڑی پہننے والیوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، جیسے آگے آ رہا ہے، میں اسی کا ترجمہ کرتا ہوں۔ لو کانوا یفقهون ذالک، اگر یہ بات جانتے ما تخلف تو وہ پیچھے نہ رہتے، فلیضحکوا قلیلا بل یبکوا کثیرا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہ عیش و عشرت کر رہے ہیں مدینہ میں، کیونکہ ماحول سازگار ہو گیا، سارے مسلمان چلے گئے ہیں، مخلص چلے گئے ہیں، اور اگر کوئی رہا ہے تو عورتیں ہیں اور بچے ہیں، ان کو مجھے اڑانے کا موقع مل گیا ہے، وہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ اللہ فرمایا فلیضحکوا قلیلا بل یبکوا کثیرا جزاء بما كانوا يكسبون فرجعك الله إلى طائفة منهم ممن تخلف بالمدينة من المنافقين۔ یہ پیشن گوئی ہے کہ اللہ کے رسول جب آپ کی غزوہ تبوک سے واپسی ہوگی تو آئیں گے بعض منافقین تمہارے پاس، فاستأذنوا بالخروج، اور یہ کہیں گے کہ اس غزوے میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، یہ ہماری بہت بڑی بھول تھی، محرومی رہی وغیرہ، مگر کہ اگلے غزوے میں ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ فقل لهم لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، نہیں تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکل سکو گے، یعنی نہ نکلنا، اور ہرگز تم میرے ساتھ رہ کر کے کسی بھی دشمن کا مقابلہ نہ کرنا، نہ کرنے والے ہو، جملہ پڑھ دیا مگر جملہ انشائیہ بھی معنی ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے لأنکم لام رہا دیتے لأنکم رضیتم بالقعود اول مرہ فاقعدوا مع الخالفین، پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی المتخلفین من الغزو من النساء والصبیان وغیرہ، یہ میں ترجمہ کیا، چوڑی پہننے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، ساڑی پہننے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی بزدلوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو، تم بھی بزدل بن جاؤ، رسول کیا ہے ساڑی اوڑھ دو۔ لما صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی نزل، نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی، اور اللہ نے بھی چاہا کہ پڑھا دے، جب بعد میں آیت نازل ہوئی، آگے سمجھ کیا آیت نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ایک مطلب آپ نے پڑھا دی، آگے آپ کبھی نہ پڑھانا منافقین کی نماز، ولا تقم علی قبرہ، اور کسی ایک منافق کی قبر پر آپ کھڑے نہ رہیں جب تک کہ ان کو دفن کیا جا رہا ہو، یا دفن کرتے کے وقت وہاں کھڑا رہنا یہ ایک سنت ہے اور یہ بہتر کام ہے، تو ایک یہ مناسب کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہم کفروا باللہ، وجہ یہ ہے لأنہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون ولا تحرقوا أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ یہ دو دن پہلے آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے، میں نے تفصیل سے اس کا مضمون ذکر کیا تھا۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو سورت ہوتی ہے، اترتی ہے اس مضمون کی کہ آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ، تو اس کا اذن الطول منهم، ان میں سے جو غنی تمنگر لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، تندرست ہیں، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، وقالوا، اور یہ کہہ رہے ہیں وذرنا انکم مع القاعدین رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہاں اوپر آیا مع الخالفین، یہاں کہا جا رہا ہے مع الخوالف، خالفین خالف کی جمع ہے، اور یہ خوالف خالفۃ کی جمع ہے۔ اے النساء اللاتي تخلفن فی البیت وَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جن کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، فَلَا يَفْقَهُونَ الْخَيْرَ، سو خیر ان کو خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئک لهم الخیرات وأولئک هم المفلحون،
یہ لوگ تو کار خیر ضرور کریں گے. آت اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم وجعل المعذبون من العذاب. آراب یعنی کچھ بدو لوگ ہیں, ان میں بھی بعض لوگ مخلص ہیں اور بعض لوگ منافقین ہیں. جعل المعذبون یعنی معتذرون, جعل المعتذرون اور معتذرون سے پھر مراد ہیں المعذورین یعنی عذر خواہی کرنے والے, مگر عذر خواہی کرنے والے جھوٹے نہیں بلکہ المعذورون یعنی ایسے عذر خواہی کرنے والے جن کو واقعتاً پہ عذر لاحق ہے. تو بدوؤں میں سے بعض جو مسلمان ہے عذر خواہی کرتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول اتنا تکلیف ہے اتنا عذر ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ساتھ نہ چلیں. یہ عذر لہم فی القول لعذرہم, اس طرح آئیں گے تو فأذن لہم, یہ کلمہ ہے امر کا. فأذن لہم یہ مخلص ہیں, سچے ہیں, واقعتاً معذور ہیں, آپ ان کو اجازت دے دینا. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ ایک معنی ہو گیا. یہ ایک تفسیر یہاں ذکر کی جا رہی ہے. اسی آیت کی دوسری تفسیر بھی ہے, وہ آپ دوسری تفسیر میں جان سکتے ہیں. آپ جلالین پڑھ رہے ہیں, یہ میں سمجھاؤں گا. دوسری تفسیر پڑھنا چاہیں تو ہزاروں تفسیر ہو سکتی ہے, دوسری تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں. کیا وقال الذین, یہاں سے دوسرا مضمون وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ. اور بعض لوگ وہ بھی منافقین میں سے, عذر خواہوں میں سے بعض ہوئے ہیں جو منافق ہیں. دیکھو ابھی عذر خواہ کرنے والے کون ہوئے, مخلص بدلو. اور قاضل الذین, اور بعض لوگ کیا ہیں واقعتاً منافق ہیں, سچے اور پکے منافق ہیں, مسلمان نہیں ہیں. اور یہ جو عذر خواہی کے لیے آتے ہیں بعض تو آ چکے, جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا. مگر ایک جماعت منافقوں کی وہ بھی ہے جو اس آیت کریمہ میں بتائی جا رہی ہے. کون سی جماعت منافقوں میں سے کہ انہوں نے عذر خواہی نہیں, یعنی بعض لوگ تو ظاہری رواداری کے اعتبار سے اجازت دینے کے لیے آ گئے اللہ کے رسول سے کہ یہ عذر ہے وہ عذر ہے, جھوٹا عذر پیش کیا اور رہ پڑے کہ تاکہ کوئی آدمی کچھ کہہ نہ سکے. کوئی کہے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کی اجازت دی, ٹھیک ہے. بعض لوگ تو ایسے تھے منافقوں میں سے, اور بعض تو ایسے بے شرم ہیں, بے حیا ہیں کہ قعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, بیٹھ پڑے, یہیں رہ پڑے, گئے نہیں, اور جو عذر خواہی بھی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. پھر دیا ایمان المنافق الاعراب من المجید, اور یہ بعض بدلو تھے عن المجید الاعتذار سے وسیب الذین کفروا بهم عذاب علیم, ان کے لیے تو عذاب علیم ہوگا. لیس علی الضعفاء, تو کیا سارے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہوگا؟ نہیں. لیس علی الضعفاء کالشیوخ ولا علی المرضى کالعمی والزمنہ, نابینا لوگ, زمین کی جمع ہے کیا زمنہ یعنی اپاہج لوگ. اپاہج کا ترجمہ آپ گجراتی میں کر سکتے ہیں وکلام, معذور اردو میں آپ کہتے ہیں اپاہج یا معذور. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون, اور وہ لوگ جو تندرست ہیں, آنا چاہتے ہیں مگر سواری ہی نہیں, جانور ہی نہیں, اسلحہ ہی نہیں, ان لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں. تخلف عن ہو, شریک جہاد نہ ہو, کوئی حرج نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ, طرح حالانکہ یہ لوگ سچے اور پکے مسلمان ہیں, اللہ کے رسول کے خیر خواہ ہیں. نصحوا منا خیر خواہ ہیں. فی حال قول عدم الارجاء, اور یہاں کہہ کر کے بھی شرافت کے ساتھ رہتے ہیں, یہاں رہ کر کے بھی کوئی شرارت نہیں کرتے اور افواہیں نہیں پھیلا رہے ہیں. کہ عدم الارجاء یرجفون فی المدینہ کا کلمہ وارد ہوا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ شہر کے اندر غلط خبریں اڑانے والے, افواہ پھیلانے والے. یہ تو ایسے مخلص ہیں کہ مدینہ پاک میں کوئی غلط خبریں نہیں پھیلاتے ہیں. اور تصدیق, اور بعض منافق تو وہ تھے کہ مدینہ میں رہ پڑے, شریک جہاد نہ ہوئے, بلکہ انہوں نے کیا کہا وہ خود یہی بیٹھے رہو. جو لوگ جانا چاہتے تھے مخلص صحابہ, ان کو یہ کہا گیا کہ لا تنفروا فی الحرب, سخت گرمی ہے نہ جاؤ. بہرحال یہ مخلص صحابی تو ایسے تھے کہ ارجاف کا کام نہیں کر رہے تھے, تثبیت کا کام نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ طاعت کا کام کر رہے تھے. مع المحسنین من سبیل, یہ لوگ تو محسن ہیں, نیکوکار ہیں, ان کے لیے کوئی عذر نہیں, ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے, ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. اللہ غفور رحیم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم, اسی طرح ان لوگوں کا بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جو تمہارے پاس آتے ہیں لتحملهم, تاکہ آپ ان کو ایک سواری کا جانور دے دے, ایک اونٹ دے دے, کوئی خچر دے دے, کوئی گدھا دے دے, جن پر سوار ہو کر کے شریک جہاد ہو سکیں. بعض مخلص آپ کے پاس آئے ہیں, غریب مخلص ہیں. وہم سبعۃ من الانصار, یہ 7 انصاری صحابہ ہیں. ہاشم کا نام ہے, سب ختم ہونے کے بعد دیکھ سکتے ہیں. وقیل بنو مخرم, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو مخرم. یہ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں
جانور دیجیے تاکہ ہم اس پر سوار ہو جائیں اور آپ کے ساتھ شریک جہاد ہو سکیں. مخلص ہیں, سچے ہیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دے دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ لا اجد ما احملکم علیہ, میں تم کو کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا ہوں. میں تم کو لا ما احملکم علیہ یعنی ہدیے کے طور پر یا استعمال کرنے کے لیے کوئی جانور نہیں دے سکتا ہوں. تم کو سوار کر دوں اس پر, لا کو یہ لفظ ترجمہ, مگر یہ لفظ ترجمہ نہیں کریں گے. میں تم کو کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا ہوں, لہٰذا یہ میرا عذر ہے. تو کیا تو جب یہ کہا گیا کہ میرے پاس نہیں ہے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے ناراض ہو کر کے. درا والے کے ان کی آنکھ میں رہی ہیں, رو رہے ہیں. ان حضرات کا نام ہی بات کو رکھ دیا تھا بکائین, یعنی پر اثر رونے والا آدمی, یعنی نہایت حسیس آدمی. من الدم حزنا اللہ یجد ما ينفقون في الجهاد ان السبيل على الذين يستاذنونك. حرج تو ان لوگوں کا ہے, مواخذہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو کہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں پیچھے بیٹھے رہنے کے بارے میں. درا حالے کے واغنیاں ہیں, سواریاں ہیں ان کے پاس. رضو بن یکون مال سوال فتح اللہ علی قلوب قوم لا یعلمون قتل کا مسلم دور میں معلوم ہے. نیا پارا شروع کر رہے ہیں. یعتذرون الیہم اذا رجعتم الیہم, یعتذرون الیکم اپنے ساتھیوں کی کتاب میں دیکھنے اگر نہیں ہے. یعتذرون الیکم آپ سے آپ کے پاس آ کر کے عذر خواہی کر رہے ہیں, پھر تخلف کے پیچھے رہنے کے بارے میں. اذا رجعتم جب کہ تم لوٹ کر کے جاؤ تو یہ ایک پیشین گوئی ہے. پہلے تبوک سے آپ کی واپسی ہوگی, آپ کے پاس بعض لوگ آئیں گے عذر خواہی کرتے ہوئے. تو لا تعتذروا, ان منافقوں کو جواب دے دینا اے محمد, لا تعتذروا, عذر خواہی نہ کرو. لن نؤمن لکم, لن نؤمن لکم ان نصدقکم, ہم تم کو سچا نہیں مانتے ہیں. لن نؤمن, ہم ہمارا تم پر ایمان نہیں ہے, یعنی ہم تمہیں سچا نہیں مانتے ہیں, تم جھوٹے ہو. یہ مانا قد نبأنا اللہ من اخبارکم, کیوں اللہ نے تمہاری حقیقت ہمارے لیے واضح کرتے ہیں. سید اللہ عملکم ورسول, ہاں البتہ ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں. یہ جواب دے دینا ایک پیغمبر, تو تمہاری یہ بات تو غلط ہے. البتہ آگے کے لیے ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں. کیا موقع؟ یر اللہ عملکم ورسول, اللہ کا رسول تمہیں دیکھے گا آگے والے زمانے میں. یعنی آئندہ کل کے بعد تم سدھر گئے یا نہیں, نیکوکار ہوئے, پکے مسلمان ہوئے یا نہیں. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. سدھر گئے, اللہ تعالیٰ نیک بتا دے گا. اور اسی طرح بدباطن بنے رہے, منافق بنے رہے, سزا ملے گی. فیجازیکم علیہ, اچھی سزا, اچھا بدلہ ملے گا یا برا بدلہ ملے گا. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم, یہ اللہ کا نام لے کر کے قسمیں کھا کر کے کہہ رہے ہیں, اور قسمیں کھا کر کے کہیں گے کب؟ اذا انقلبتم الیہم, جب تمہاری واپسی ہوگی تبوک سے. دیکھو اور رضوان, کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو خوشی نہ چاہیں. بس یہی غلط ہے, اسی وجہ سے عذر جنگ پیش کریں گے. اگر یہ ان کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا نہیں, اللہ کے رسول کو راضی کرنا نہیں ہے, عذر خواہی سے اس لیے ہے کہ جو ہے جہاں بخشی ہو جائے, کچھ کہا نہ جائے, فعال رضوان, کوئی حرض کی بات نہیں. اب ان سے نہ الجھو, ان نمریز, یہ گندے ہیں, گندگی میں ڈھیلا پھینکنے سے زیادہ چھیٹا اڑے گا. ان نمریز, یہ قذر ہیں, ناپاک ہیں, لخب سے بات ہیں, ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون.